بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت کے مکی دور کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ابھی تک ہم پہنچے ہیں کوئی تقریباً یہ 6 نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہجرت حبشہ کے بعد ایک نصرت کا دور ہے، اس معنی میں کہ کچھ ایسے افراد انہوں نے ایمان قبول کیا کہ جس سے دین اسلام کی نصرت ہوئی، جیسے حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ ہے معجزات کا، یعنی ایک تو افراد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ ملی اور ایک معجزات کے ذریعے سے، میریکل کے ذریعے سے آپ کو سپورٹ ملی۔ یہ معجزات جو ہے وہ افراد کی سطح پہ بھی ان کا ظہور ہوا اور اجتماعی سطح پہ بھی، یعنی افراد کو بھی دکھائے گئے اور ایسا بھی ہوا کہ پورے مجمع کو بھی ان کے چیلنج کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے ان کو معجزہ دکھایا گیا۔ تو کافی سارے معجزات کا تذکرہ ہمیں اس دور میں خاص طور پہ ملتا ہے، پھر مدینہ میں بھی جا کے ملتا ہے لیکن اس دور میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ کی طرف سے ایک نصرت تھی۔ وہی بات کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد وہ جو تشدد کا ایک دور تھا، اس کے بعد آسانی، پھر اس کے بعد ایک آسانی۔ تو ایک تو ابو جہل کے حوالے سے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ عمالقہ اوپر شام میں رہتے تھے، نارتھ میں، مکہ کے اوپر نارتھ میں جو ہے وہ شام ہے۔ تو ان کا ایک ذیلی قبیلہ تھا ایراش، اس کا ایک بندہ مکہ کے اندر آیا اور اس نے جو ہے وہ ابو جہل کو اونٹ بیچے۔ تو ابو جہل نے وہ اونٹ لے تو لیے لیکن ان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا۔ تو اس نے پھر جا کے قریش کی مجلس میں، مطاف میں جا کے یہ بات کہی کہ جی آپ کے سرداروں میں سے ہے اور مجھ سے اس نے اونٹ خریدے ہیں تو میری قیمت ادا نہیں کر رہا۔ اب انہوں نے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جی اس کا عذرائے مزاح اسے کہا کہ دیکھو وہ مطلب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی مطاف میں بیٹھے تھے، تو میں نے کہا وہ آدمی جو بیٹھا ہے نا وہ ہم میں بڑا معزز ہے، تو وہ ابو جہل سے تمہیں پیسے دلوا دے گا۔ تو وہ تو سیدھا سادہ سا تھا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گیا کہ جی دیکھیں آپ کے قوم کا یہ سردار ہے ابو جہل، اس نے مجھ سے اونٹ لیے، میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو وہاں میں قریش کی مجلس میں گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ دلوا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ اٹھے اور ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب وہ جو قریش کی مجلس لگی تھی انہوں نے اپنا ایک بندہ ساتھ بھیج دیا کہ ذرا جا کے دیکھو، تماشا دیکھ کے آؤ اور پھر واپس آ کے ذرا مزے لے کے بیان کرنا۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں پہ اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل خود باہر نکلا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ بھائی اس کی رقم دو۔ تو وہ اندر گیا، چپ کر کے پیسے لے آیا اور اس نے وہ ادا کر دیے اور روم میں آ گیا۔ تو وہ بندہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اب وہ واپس آیا وہاں حرم میں جہاں قریش کی مجلس لگی تھی، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے، مطلب مذاق اب ان کا بن گیا کہ جی وہ آپ نے تو بڑے صحیح بندے کی طرف رہنمائی کی تھی، اس نے تو مطلب دیر ہی نہیں لگائی، وہ فوراً پیسے نکال کے لے آئے، سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو وہ بھی پریشان ہو گیا اب اس کے اوپر، مطلب ان کی تو نیت کچھ اور تھی۔ تو اس کے بعد پھر پیچھے پیچھے ابو جہل بھی اس مجلس میں پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا دیکھو مجھے سخت سوس مت کہنا، مطلب لان تان مت کرنا، باقی تمہاری بھی بات میں سمجھا ہوں کہ تم نے کیوں جو ہے وہ میری طرف ریفر کیا تھا، بھیجا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو میں دیکھ رہا تھا ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ جس نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ مجھے چبا ڈالے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، مطلب ابو جہل کو تسلی دینے کے لیے کہ تاکہ وہ بھی روب میں آ کے متاثر نہ ہو جائے نا کہ کوئی معجزہ یا میریکل ہے۔ تو یہ انہوں نے جادو دکھایا۔ ایک یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا ایک اور زبیدی قبیلہ، یہ نیچے یمن میں تھے، قحطانی
عربوں میں یہ تھا نا، زبیدی قبیلہ تھا. تو یہ نیچے سے بھی ساؤتھ سے بھی آتے تھے مکہ میں. تو یہ شخص آیا اور اس نے ابو جہل سے جو ہے وہ سودا وغیرہ کرنا چاہا. تو ابو جہل نے اس کے 3 اونٹوں کی قیمت لگائی جو کہ 1 اونٹ کے برابر تھی. مطلب سستے داموں اس نے اس کے اونٹ خریدنے چاہے ابو جہل نے. اس نے کہا بھائی اتنے سستے کون بیچتا ہے. مطلب ہاں وہ سیانے تو بہت زیادہ تھے. تو اب ابو جہل جا کے لوگوں سے کہتا تھا کہ جی اس کے اونٹ کسی نے نہیں لینے، اس نے مجھے نہیں بیچے نا، اس کے کوئی اونٹ خریدے گا نہیں. اب جب اس نے یہ دیکھا اس نے کہا یہ تو بہرحال مطلب بدماشی ہے اور کیا، مطلب اب یہاں بیٹھے ہیں. تو اس نے جا کے پھر جو ہے وہ وہاں جا کے قریش سے جو ہے وہ جا کے مطالبہ کیا کہ جی مطلب اب آپ کے سردار جو ہے وہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو پھر قریش نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو لے کے ابو جہل کے پاس گئے. لیکن بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے. اور 3 اونٹ خریدنے کے بعد پھر وہ ان میں سے 2 آپ نے بیچے، اور جو 2 بیچے وہ 3 اونٹوں کے برابر قیمت میں بیچے، اس سے اس کی قیمت ادا کر دی. اور پھر ایک جو اونٹ تھا وہ اضافی تھا تو وہ بنو عبد المطلب کی جو بیوائیں وغیرہ تھیں ان کے لیے آپ نے صدقہ کر دیا. اس کے بعد پھر آپ ابو جہل کے پاس گئے اور اسے کہا کہ دیکھو یہ آئندہ تم نے ایسی حرکت نہیں کرنی. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ امیہ بن خلف بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ان کے سرداروں میں سے. اس نے بعد میں ابو جہل کو آر دلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور تمہیں اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلے گئے، تو خاموش بیٹھا رہا، مطلب اب تیری یہ حیثیت ہو گئی ہے. تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کے پیچھے نیزوں والے لوگ کھڑے ہیں، اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ذرا بھی کوئی بات کی تو وہ اپنے نیزوں سے مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے. تو اس طرح کے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اب روب میں آ رہے تھے. بٹ ٹھیک ہے، وہ پرسیکیوشن اور یہ وہ مطلب معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو رہا تھا نا. پہلے تو یک طرفہ تھا نا کہ مسلمان جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، لیکن اب یہ تھا کہ مسلمانوں کو سپورٹ بھی مل رہی تھی کہ لوگ بھی ایمان لے کے آ رہے تھے سرداروں میں سے، اور دوسرا معجزات کے ذریعے سے بھی سپورٹ مل رہی تھی، اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ روب پڑا تھا. رکانہ جو ہے یہ مطلب کے پڑپوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب وہی جو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی تھے مطلب. یہ رکانہ جو ہے نا یہ پہلوان مشہور تھے. بلکہ فقہ کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے طلاق کے حوالے سے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، تو اس کے راوی یہی ہیں، رکانہ ہی ہیں. تو یہ پہلوانی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعتبار سے رشتہ دار بھی تھے. آپ کے پردادا کے ان کے پردادا اور آپ کے پردادا بھائی تھے مطلب اور ہاشم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں کشتی میں تو کیا تم اسلام لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا یہ تو مطلب پاسبل نہیں، ممکن نہیں. مطلب میری ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، لیکن میری ایک ہسٹری ہے، میں نے محنت کی ہے، آپ کا یہ میدان ہی نہیں، فیلڈ ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں مطلب اب ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں تو ایمان لے آؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب فوراً ہی پچھاڑ دیا نا، وہ بھی نہیں کوئی داؤ پیچ کھیلا ہو سارا کچھ. اسے بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے، یہ تو کوئی کشتی نہیں ہے، تو یہ آپ دوبارہ کریں. تو اللہ کے رسول نے دوبارہ اس کو پکڑ کے نیچے گرا دیا. وہ پھر حیرت کے جھٹکے میں چلا گیا. انہوں نے کہا نہیں مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہوا کیا، مطلب نہ کوئی کشتی، کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے اس کو 3ری مرتبہ نیچے گرا دیا.
تو اب اس کی حیرت کے مطلب جھٹکے ختم نہیں ہو رہے تھے. تو بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا چلو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو نا, اگر میں کہوں کہ میرے پاس آ جائے تو مان جاؤ گے؟ تو وہ ابھی خاموشی تھے تو اللہ کے رسول نے اس درخت کو بلوایا اور وہ چل کے قریب آ گیا. خیر یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ فوراً ایمان لے آئے تھے, بعض نے کہا کہ نہیں بعد میں ایمان لائے, بعض نے یہ بھی کہا کہ فتح مکہ پہ ایمان لائے, لیکن بہرحال اچھے مسلمان ثابت ہوئے. تو معجزات جو ہے نا ان کا تذکرہ ہمیں خاص طور پہ یہاں اس ٹائم پیریڈ میں ملتا ہے. پھر ایک شق کمر کا واقعہ ہوا جو بہت معروف تھا. صحیح جو پلڑا مطلب پلٹنا شروع ہوا یہ پھر اسی طرف ہی جاتی رہی ہے بات اس کے بعد؟ ہاں اس کے بعد دوسری طرف ہی جاتی رہی, ایسے ہی ہے. تو شق کمر کا جو واقعہ ہے اس کا اجمالاً تذکرہ تو ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. ایک طربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. تو بعض لوگوں نے تو اسے قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی شمار کیا ہے, لیکن بہرحال یہ اس معجزے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور یہ معجزہ جو ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں میں اجمالاً اس کا تذکرہ صحیح ترین مستند روایات میں. کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ اس کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ جی دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات تھی, لیکن نہیں, مستند ترین روایات کہتی ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا, مطلب اسی طرح سے ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایات. اگرچہ سیرت کی روایتوں میں پھر آگے مزید تفصیل بھی آ جاتی ہے کہ ابو جہل تھا, اسی طرح سے ولید بن مغیرہ, عاص بن وائل, نضر بن حارث, عاص بن ہشام, انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ جی اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دینا پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حجت بھی قائم کر دی. تو یہ مکہ میں دو طرف پہاڑ ہے نا, یہ جو ابھی مشرق کی طرف ہے جبل ابی قبیس, یہ ابی قبیس کا پہاڑ کہلاتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے یہ کوائقان کا پہاڑ کہلاتا ہے. تو یہ جو چاند تھا یہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا, یعنی ایک حصہ دائیں طرف چلا گیا تھا جبل ابی قبیس والی سائڈ پہ, اور دوسرا جو ہے وہ جبل کوائقان والی سائڈ پہ چلا گیا تھا, یعنی اتنا سپلٹ ہو گیا تھا. یعنی دیکھنے میں ایک اس طرف اور ایک اس طرف تھا, دو حصوں میں بٹ گیا تھا, اور یہ 14ویں رات کا چاند تھا. اب اس میں جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو پھر وہی بات ہوتی تھی نا کہ جب کوئی موضوع دیکھ لیتے تھے, پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن نے کہا, وہ کہتے تھے جی نظر بندی کی ہے, مطلب حقیقت میں ایسا نہیں ہوا, آپ نے نظر بندی کی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کام کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے جو قافلے ہیں نا جو شام سے واپس آ رہے ہیں, اگر تو انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہم نے بھی دیکھا ہے پھر تو ہم مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. اور جب ان کے قافلے جو شام گئے ہوئے تھے جب واپس آ رہے تھے تو جب انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن اس پہ مستشرقین نے مطلب اعتراض کیا, پھر اسی سے متاثر ہو کے کچھ لوگوں نے اس واقعے کا ہی انکار کر دیا. وہ اعتراض یہ تھا کہ جی یہ بہت بڑا واقعہ تھا نا, اتنا بڑا کہ پوری دنیا میں اس کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا. اچھا, اس میں جو سیرت نگاروں نے جو اس کو رسپانس کیا وہ اس طرح سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو متمدن دنیا تھی نا, اسلامی عروج پہ تھا, دو بڑی امپائرز تو آپ نے ختم کر دی نا, پرشین امپائر ختم کر دی, رومن امپائر ختم کر دی, اب کون ہے؟ 3 براعظموں کے اوپر تو مسلمان بیٹھے ہیں. سب سے بڑی تہذیب تو یہی تھی بنو امیہ بنو عباس کے دور میں, اور کون کھڑا تھا ان کے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے, تو یہ سارے نقل کر رہے ہیں. اور متمدن دنیا کی تاریخ کیا تھی ان کے علاوہ؟ اور تو کوئی متمدن دنیا ان کے علاوہ تھی نہیں, چھوٹی چھوٹی دنیایں تھیں. تو ان سب نے تو نقل کیا, یعنی ان کے پرائمری سورسز نے, اور شروع سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اس واقعے کو. تو تاریخ تو پھر یہی تاریخ ہے. انسانوں میں بھی ظاہری بات ہے یہی لوگ تو شمار ہوتے تھے انسانوں میں, 3 براعظموں یہ انسان ہی بیٹھے تھے, کوئی ایلینز تھوڑے تھے. اور مسلمان کا ٹیگ لگا ہوا تھا ان کے ساتھ. ایک تو اس کو اس طرح سے رسپانس کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے, ظاہری بات ہے یہ بھی انسان, مسلمان تو ہے لیکن انسان ہی ہے. تو انہوں نے نقل کیا, تو اس حیثیت سے دیکھ لو ان کا نقل کرنا. دوسرا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مطلب عرب ورلڈ میں تو یہ نقل ہوا ہے نا, عرب میں, اور یہ جہاں جہاں مسلمان تھے انہوں نے تو اس کو نقل کیا.
دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندوستان میں مالابار ایک علاقہ ہے، تو اس کے راجا نے جو ہے وہ دیکھا تھا. تو یہاں کی جو مقامی تاریخ مرتب ہوئی ہے نا، تو یہاں کی مقامی تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور بہت قدیم زمانے سے ملتا ہے، تاریخ فرشتہ وغیرہ میں، اور یہ اس طرح سے. اور بعد میں ان میں سے کچھ جو ہے وہ راجہ مہاراجہ جو ہے وہ انہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا تھا. جب محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کے راستے یہاں تک پہنچے ہندوستان تک، تو اس کے بعد جب اس واقعے کی ان کو خبریں پہنچی، تو خیر بہرحال یہ آپ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو کتابیں بھی مل جاتی ہیں اور لٹریچر مل جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بہت اتھینٹک ہے، لیکن بہرحال چیزیں موجود ہیں اور بہت پرانی ہیں. تاریخ فرشتہ وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ مل جاتا ہے. پھر ایک رسپانس اس طرح سے بھی دیا گیا کہ جی یہ واقعہ تھا رات کا. تو رات کا واقعہ تھا، تو اب ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں دن تھا تو وہاں کے لوگوں کے لیے اس کو رپورٹ کرنا مشکل تھا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں رات تھی تو رات کا بھی ایسا پہر تھا جو کہ سونے کا وقت تھا. اب اس میں کہنا کہ جی لوگ جاگ رہے ہیں، تو جاگ وہی رہے ہوں گے کہ جنہوں نے سوال کیا اس مقصد سے کہ آپ ہمیں یہ دکھا دیں. تو اس لیے جن علاقوں میں رات تھی تو ان میں بھی ایک بڑے حصے کا نقل کرنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ جس میں زیادہ تر خبریں جو ہے وہ نقل نہیں ہو رہی تھی. اور باقی یہ ہے کہ عرب کے سارے لوگوں نے اس کو نقل کیا، یہ بات تو ہے. مطلب اب یہ حدیث کو حدیث کے طور پہ نہ لینا، اس کو ہسٹری کے طور پہ لے لیں. عربی تو ہیں، مطلب وہی راوی عربی ہے، انسان ہی ہے جو اس کو نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ ہوا وہ ہوا. وہ سیرت کی کتابوں میں جو راوی آ گیا، حدیث کی کتابوں میں آ گیا، تاریخ کی کتابوں میں آ گیا. تو ایک تو یہ تھا. ایک اور واقعہ جس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے اسی دور کے اندر، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شرط لگائی تھی ابی بن خلف کے ساتھ. یہ امیہ بن خلف کا بھائی تھا، یہ دونوں سرداران قریش میں سے تھے. تو قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہمیں ملتی ہے، چونکہ دو بڑی سپر پاورز تھیں، پرشین امپائر تھی یا رومن امپائر تھی. یہ سلطنت فارس تو یہاں ایران میں تھی نا، ایران کے اندر قائم تھی. تو یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے. جو رومنز تھے وہ وہاں ترکی میں بیٹھے تھے، استنبول ان کا دارالخلافہ وہ تھا رومن امپائر کا، بازنطینی امپائر اس کو کہتے تھے. تو وہ کرسچینز تھے، ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی. تو یہ فارسی جو ہے نا، یہ فتح کرتے کرتے سب سے پہلے تو انہوں نے دمشق لیا نا، شام لیا. شام کے اندر غسانی سلطنت تھی، یہ بھی رومن امپائر کے ماتحت تھے. پہلے تو انہوں نے فارس والوں نے شام کو فتح کیا، پھر شام کو فتح کرنے کے بعد یہ پھر اوپر مصر کو انہوں نے فتح کر لیا، اور سارے علاقے ایون کہ فلسطین بھی انہوں نے فتح کر لیا. ظاہر فلسطین اس وقت کرسچینٹی کا مرکز تھا، تو وہ بھی انہوں نے فتح کر لیا. اس پہ جو ہے وہ اب مشرکین مکہ نے بغلیں بجائی تھیں کہ جی دیکھیں ایرانی جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتے، نبوت کو رسالت کو نہیں مانتے، تو وہ غالب آ گئے کرسچینز کے اوپر جو کہ نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں. تو جس طرح وہ غالب ہیں اسی طرح ہم بھی غالب ہیں، ہم مشرکین ہیں، ہم بھی مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں. تو اس پہ قرآن کی آیات اتری تھی کہ اگلے چند سالوں کے اندر رومنز جو ہے وہ ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے، اپنے علاقے بھی چھڑوا لیں گے، اور بلکہ ایران کے بہت سارے حصے پہ قبضہ کر لیں گے. اور یہ اس وقت پاسبل نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ایسی ہے جیسے کو گئے کہ چند سالوں میں رشیا جو ہے وہ امریکہ کو مطلب مغلوب کر لے گا. تو اس وقت حالات نظر نہیں آ رہے نا، تو یہی صورتحال. تو اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شرط لگی تھی ابی بن خلف کے ساتھ. تو قرآن کے الفاظ تھی فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع کا لفظ بولا جاتا ہے 3 سے 9 تک.
تو شرط میں یہ بات آ گئی کہ 6 سال کی شرط لگاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے لگا لی اس بات کے اوپر کہ اگر رومن جو ہے وہ غالب آ گئے 6 سالوں کے اندر تو حضرت ابوبکر شرط جیت جائیں گے. اس وقت تک شرط جائز تھی. اور اگر 6 سالوں میں غالب نہیں آئیں گے تو پھر ابی بن خلف جو ہے وہ شرط جیت جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ وہ 7ویں سال ہوا معاملہ. بظاہر جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شرط ہار گئے. وہ 7ویں سال معاملہ وہ اللہ کے رسول نے کہا بھی تھا حضرت ابوبکر سے کہ 20 کا لفظ 9 تک بولا جاتا ہے تو آپ نے 6 کا عدد کیوں کہا. خیر بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا. ابی بن خلف دونوں بھائی ہیں. یہ ابی بن خلف واحد شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں قتل ہوا. یہ غزوہ بدر میں قیدی بن کے آیا تھا تو بہت ساری قیدیوں کا فدیہ دے کے ان کو چھڑوایا گیا. تو اس نے بھی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لی. مطلب ایک ڈیسیژن ہو گیا تھا کہ فدیہ دے کے ہم چھوڑ دیں. اگرچہ بعد میں آیات بھی اتری تھیں کہ ان کو چھوڑنا نہیں تھا مارنا تھا. تو بہرحال اب ان کو پتہ تو تھا مسلمان کمٹمنٹ کے پکے ہیں. فدیہ لے لیا تو اب بس ہم تو گئے. تو اب جب فدیہ دے کے اس کو چھوڑا گیا تو یہ اللہ کے رسول کو وہاں ہی کہنے لگا کہ میں نے گھوڑا تیار کیا اور صرف اس لیے اس کو پال پوس کے مطلب تازہ اور موٹا کر رہا ہوں کہ اس پہ سوار ہو کے میں نے آپ کو قتل کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا تھا کہ تجھے تو میں قتل کروں گا. یہ جو ہے نا بہرحال پھر جب نیکسٹ ایئر 2 ہجری میں جو ہے وہ بدر ہوا تھا, 3 ہجری میں پھر احد ہوا تو احد میں یہ آیا تھا. لیکن اس کے دل میں ڈر تھا, خوف تھا. لیکن ظاہری بات ہے اب وہ اپنے خوف کو چھپاتا رہا. تو یہ میدان جنگ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آگے بڑھا بھی بری نیت اور ارادے سے نا. تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو ساتھ کھڑے ایک جو ہے نا وہ صحابی سے نیزہ لیا اور نیزہ اس کی طرف پھینکا. بس اس کو وہ ہلکا سا زخم آیا تو یہ اس زخم کی وجہ سے بہت زیادہ چیختا تھا, چلاتا تھا. یہاں تک کہ قریش کے لوگ اس کو بہت لان تان کرتے تھے کہ اتنا تو عورتیں بھی نہیں کرتی جتنا تو ہو گیا. تو کہتا تھا تمہیں نہیں پتا کہ اس زخم کی کیا تکلیف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا. مطلب دل سے تو یہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا نا وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے. ہٹ درمی تھی بس. تو وہ اس کو سمجھتا تھا کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے اور یہ کہتا تھا. خیر بہرحال وہ مارا گیا, پھر اسی زخم سے اس کی وہ موت ہوئی. صحیح واحد بندہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد ہے. اور جنگوں میں کوئی نہیں قتل نہیں, مطلب قتل بھی نتیجے کے طور پہ ہوا. اصل میں تو اس کو ایک زخم ہی لگا تھا نا, تو اس زخم کی وجہ سے قتل ہوا. کیا نام ہے؟ ابی بن خلف. ابی بن خلف ان سے شک لگی تھی. ان سے حضرت ابوبکر کی شرط لگی تھی نا 6 سال کی. لیکن رومی 7ویں سال جو ہے وہ غالب آئے تھے. تو یہ شرط بھی غالباً نبوت کے 8ویں سال لگی تھی. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. ہاں بس وہی بدر کے بعد کا ہی واقعہ بنتا ہے. بدر کا ہی. ہاں ادھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی بدر میں اور ادھر رومنس کو ہو رہی تھی ایرانیوں پہ. بعض روایت میں اس طرح سے کہ وہ شرط ریویو کر لی تھی اور حضرت ابو بکر کی. شاید ایسا بھی کوئی ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزری, نظر سے نہیں. 8 نبوی میں ایک اور جو واقعہ بڑا ہے وہ ہے مقاطع, سوشل بائیکاٹ کا. یہ 3 سال تک رہا, 8, 9, 10. قریش کے ساتھ بنو کنانہ بھی مل گیا نا. کنانہ ذرا اوپر ہے نا, کنانہ کے نیچے قریش ہے نا. تو کنانہ جو بنو کنانہ کے لوگ تھے یعنی قریش سے اوپر کے بھی کچھ ان کے ابا و اجداد, تو وہ بھی مکہ کے گرد و نواح میں رہتے تھے. قریش زیادہ تر مکہ میں رہتے تھے, بنو کنانہ ارد گرد رہتے تھے. تو ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. کس کا؟ بنو ہاشم کا اور بنو مطلب کا. یعنی عبد مناف کے 4 بیٹے تھے نا, ہم نے کہا تھا. بنو نوفل اور جو دوسرے تھے عبد شمس والے وہ تو ایک ہو گئے نا. عبد شمس کی اولاد میں پھر آگے بنو امیہ,
تو یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ان دونوں کا بائیکاٹ ہوا تھا، دونوں خاندانوں کا. تو یہ بائیکاٹ جو ہے وہ 3 سال تک رہا. اصل میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے نا عبد المطلب، وہ بیسیکلی یہ دونوں کی سرداری انہی کے پاس تھی، بنو مطلب اور بنو ہاشم کی، دونوں خاندانوں کی. تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت ابو طالب کے پاس آ گیا، آپ کے چچا کے پاس. تو یہ آپ کے چچا کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ جھگڑا کوئی نہیں ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، خود مار سکتے تھے لیکن مارتے نہیں تھے. ان کو یہ پتہ تھا کہ قبیلے کی، خاندان کی اجازت کے بغیر بندہ مارنے کا مطلب ہی ہے جنگ و جدال. اور وہ 2-4 سال نہیں، پھر وہ کب ختم ہونا ہے وہ کچھ پتہ نہیں. تو جنگیں تو ان کی اہل طائف کے ساتھ چل رہی تھی، باہر تھوڑی جنگیں ہوتی تھیں. تو انٹرنل وار سے ڈرتے تھے کہ قریش ختم ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑا خوف تھا ان کے اوپر، قریش ختم ہو جائیں گے. تو وہ اپنے خاندان کو باقی رکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ براہ راست جو ہے نا اس کی جرت نہیں کرتے تھے. تو اب یہ شعب ابی طالب ہے، یہ تقریباً کوئی خانہ کعبہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، شمال مشرق میں، نارتھ ایسٹ میں. بنو ہاشم کے اکثر گھر یہاں پر ہی تھے. شعب کس کو کہتے ہیں؟ شعب گھاٹی کو کہتے ہیں، شعب ابی طالب. تو ابو طالب کی گھاٹی انہی کے نام سے معروف ہو گئی، کیونکہ پہلی وہاں زیادہ تر لوگ موجود تھے، بنو ہاشم کے خاندان اکثر گھر وہاں پر تھے، ایک محلہ ان کا آباد تھا. تو وہ پھر وہاں پہ ہی جو ہے باقی لوگوں کو بھی کہا گیا کہ اکٹھے وہاں پر ہو جاؤ. سارے وہاں اکٹھے ہو گئے. یہ اکٹھے ہونے کا اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک حلف نامہ تیار کیا، اور حلف نامے میں یہ لکھا، قریش نے اور بنو کنانہ نے 3 باتیں انہوں نے لکھی. ایک تو کوئی ان کے ساتھ یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ کوئی شادی رشتے کا معاملہ ہم نہیں کریں گے. دوسرا، ہم ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے. اور تیسرا، کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا. یہ بیسیکلی جو ہے وہ معاہدہ تھا. یہ معاہدہ لکھ کے انہوں نے بیت اللہ میں لٹکا دیا تھا، اور اس پہ سب نے کنسنسس کر لیا تھا نا. اور ساتھ میں شرط یہ لگائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو تو معاہدہ ختم کر دیتے. اب خود تو یہ خرید و فروخت کرتے نہیں تھے، لیکن جو قافلے آتے تھے تو کرتے یہ تھے کہ باہر سے قافلے تو آتے تھے، اب ان قافلوں سے مہنگے داموں چیزیں خرید لیتے تھے کہ تاکہ یہ نہ خرید سکے. شادی بیاہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اور خرید و فروخت میں بھی یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. اگرچہ اس میں کچھ ہمیں ملتا ہے کہ جیسے اپنے ریلیٹیوز کی مدد کر دیا کرتے تھے، کیوں قسم پرسی تو بہت زیادہ ہوتی تھی. بعض اوقات درختوں کے پتے بھی چبانے پڑتے تھے. یہ بھی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ درختوں کے پتے چبا کے جو ہے وہ اس طرح سے مینگنیاں کرتے تھے جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں. یہ بھی ہمیں ملتا ہے. تو سعد بن ابی وقاص کا ایک واقعہ ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا تو مجھے نا اونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا نظر آیا، تو وہ میں اٹھا کے لے آیا. اونٹ کی کھال کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا تھا، وہ لا کے میں نے پہلے تو دھویا. دھونے کے بعد پھر میں نے اس کو سکھایا، پھر سکھانے کے بعد پھر میں نے اس کا صفوف بنایا، پاؤڈر بنایا. پاؤڈر بنانے کے بعد پھر 3 دن پانی کے ساتھ میں نے وہ کھایا. مطلب یہ صورتحال تھی. تو بہت زیادہ حالات ٹائٹ تھے. صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد حبشہ نکل گئی تھی. اب یوں کہنے صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد حبشہ نکل گئی تھی نا، ہجرت حبشہ اس سے پہلے ہو چکی تھی نا. خاندان کے زیادہ تر لوگ یہاں پہ تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب. تو بیسیکلی سوشل بائیکاٹ انہی کا تھا. اگرچہ یہ لوگ خاندان سے باہر تھے لیکن خاندان سے باہر والے بھی مارے گئے، سیدھی سی بات ہے. سعد بن ابی وقاص اب یہ خاندان میں نہیں تھے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خاندان سے جو باہر تھے تو وہ کوئی بڑی اچھی حالت میں تھے. ان میں بھی بڑی تعداد تو ہجرت کر گئی تھی نا، جیسے حضرت عثمان وغیرہ. اور یہ سارے ہم نے کہا تھا، پڑھا تھا کہ 80 پلس کے قریب جو ہجرت کر گئے تھے. اور اس وقت مسلمان بھی کتنے تھے، گنتی کے مسلمان تھے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑی حد تک پیسے یہ لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ باقی خاندان کے لوگ ہی رہ گئے تھے. یہ چند ایک دوسرے لوگ تھے، جیسے حضرت ابوبکر یہاں پر تھے یا اور کچھ صحابہ تھے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جا کے وہاں پہ محصور تو نہیں ہوئے
کیونکہ انہیں اپنے خاندان کی حمایت تو حاصل تھی، لیکن بہرحال تنگی میں وہ لوگ بھی تھے، تکلیف میں انہوں. تو درمیان میں کچھ لوگ جو ہے وہ ہیلپ بھی کر دیتے تھے. حکیم بن حزام تو یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، تو یہ ان کو گندم بھیج دیا کرتے تھے، لیکن چھپ چھپا کے بھیجا کرتے تھے. درمیان میں اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ روک بھی لیتا تھا. جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ وہ گندم دیکھی تو وہ آڑے آ کے اس نے کہا نہیں گندم نہیں جائے گی. پھر درمیان میں کوئی اور پڑ جاتا تھا، ٹھیک، وہ کہتا تھا کہ نہیں جائے گی. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ وہ مطلب پھوپھی بھتیجے آپس میں جو مرضی معاملہ کریں. تو اسی طرح ایک اور نام ملتا ہے ہشام بن عامر کا، وہ بھی کچھ ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے تھے. مطلب یہ لوگ کافر تو تھے، لیکن ظاہری بات ہے رشتہ داریاں تھیں، تو رشتہ داری صلہ رحمی کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بھیج دیا کرتے تھے. تو قریش نے ان کو بھی مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی، تو درمیان میں ابو سفیان آڑے آ گئے. تو وہ خود کہتے تھے کہ یار اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی علیحدہ ہیں، یہاں جو ہم ان کے خلاف معاہدہ کر کے بیٹھے ہیں یہ بھی سپلٹ ہو کے آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دیں گے، تو پھر تو یار نہیں اتنا نہ کرو، بس ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے ان کے ساتھ ہی رکھو. اب آپس میں بھی بائیکاٹ ایک دوسرے کا شروع کر دو گے تو پھر تو وحدت ہی ساری پارا پارا ہو جائے گی نا. تو وہ درمیان میں آڑے آ جاتے تھے ایک دوسرے کے، کوئی مدد کرنا چاہتا تھا، کچھ اس کو روکتے تھے، کچھ پھر ان کو روکتے تھے جو روکنا چاہتے تھے کہ نہیں یہ تو جنگ چھڑے گی، کیونکہ وہ بھی ڈٹ جاتے تھے کہ بائیکاٹ تو کر لیا اب، لیکن یہ ہے کہ اب ہم کھانا بھی نہ پہنچا، یہ تو پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. خیر بہرحال وہ 3 سالوں میں دیمک نے معاہدہ چاٹ لیا. جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی بذریعہ وحی، تو آپ نے حضرت ابو طالب کو بتایا. تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ قریش کے پاس چلے گئے، وہ حرم میں بیٹھے تھے ان کے سردار. تو انہوں نے پھر وہی مطالبہ شروع کر دیا. تو حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو بات یہ معاہدہ تمہارا ختم ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ ہاں بیت اللہ میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، اس کا دروازہ بند رہتا تھا. انہوں نے کہا چلو اسی کے اوپر معاملہ طے کر لیتے ہیں. اگر تو معاہدہ تمہارا ختم ہو چکا ہے، اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے، تو معاہدہ ختم سمجھو. اگر نہیں چاٹا تو پھر معاہدہ برقرار ہے، نہ صرف برقرار ہے بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے بھی کر دیتا ہوں. وہ اس کے اوپر بڑے خوش، یہ تو ہماری تو جیت ہو گئی. لیکن جب وہ گئے بیت اللہ میں اور انہوں نے دیکھا معاہدہ دیمک چاٹ چکی تھی، اب ان کے جو ہے وہ پاؤں تلے زمین نکل گئی. تو وہ واپس ہو گیا کہ نہیں معاہدہ ختم نہیں ہوگا. اس پہ پھر جو ہے وہ کچھ لوگ قریش کے 5 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آڑے آ گئے. تھوڑا بہت وہ رہ گیا تھا، اکثر دیمک نے چاٹ لیا تھا، تو وہ پھر 5 لوگوں نے آگے بڑھ کے اس کو پھاڑ دیا اور پھر وہ ختم ہی ہو گیا. تو اس میں زیادہ تر جو ایکٹیو لوگ تھے اس میں ہشام بن عامر، پھر اس کے بعد زہیر بن ابی امیہ کا نام آتا ہے، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زما بن اسود. تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ قریبی رشتہ دار تھے. ہشام بن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لیڈر تھے. تو وہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے اور انہیں آمادہ کیا کہ نہیں یہ 3 سال ہو گئے ہیں، یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، بہت ظلم ہو گیا، ہمارے اپنے لوگ ہیں. وہ 2 نے جا کے تیسرے کو تیار کیا، مطعم بن عدی کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ساتھ ہوں. وہ 3 پھر چوتھے کے پاس گیا ابو البختری کے پاس، وہ 4 پھر 5ویں کے پاس گیا زما بن اسود کے پاس گیا. ان 5 نے کہا بھائی ہمارے تو 5 خاندان ہیں نا، ہم 5 کو ماریں گے نا تو 5 خاندان سے کیسے لڑائی کریں گے، پاسبل نہیں. تو ان 5 نے جا کے وہ معاہدہ کیا وہ پھاڑ دیا. تو اب وہ ایک بندہ بھی ان کے لیے مارنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، بجائے اس کے کہ 5 سے لڑائی لیں، وہ 5 اپنی ذیلی شاخی ہوتی تھی. تو اس طرح سے وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس سے جان چھوٹ گئی. اس کے بعد ایک اچھا یہ وہ گھاٹی ہے کعبہ سے جو ہے نا اوپر کر کے، یہ جبل ابی قبیس ہے، اور اس کے اوپر ایک پہاڑ ہے جبل خندمہ. تو یہاں درمیان میں گھاٹی ہے شاب ابی طالب کے نام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری وہ پیاس اسی طرح سے کاٹنی پڑی. ہاں ایسے ہی ہے. لیکن حضرت ابو طالب نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. ڈر یہ ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں مطلب حملہ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہ کریں نا، تو وہ خاص طور پہ محتاط رہتے تھے حضرت ابو طالب. بلکہ وہ یوں کرتے تھے کہ رات کو اللہ کے رسول جس جگہ پہ سوتے تھے نا، تو تھوڑی دیر کے بعد جب سارے لوگ سو جاتے تھے نا، اب یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی جاسوسی نہ کر دے. تو جب لوگ سو جاتے تھے تو اس کے بعد اپنے بیٹے کو، کسی بھی بیٹے کو آپ کی جگہ پہ سلا دیا
جہاں لوگوں نے دیکھا تھا آپ کو سوتی ہوئی، اور آپ کو دوبارہ اپنے بیٹے کی جگہ پہ سلا دیا کہ رات اگر اندھیرے میں کوئی حملہ ہوتا بھی ہے اور غلطی میں کوئی مارا جائے تو وہ میرا بیٹا ہو۔ تو خیر بہرحال شاب ابی طالب میں جو ہے وہ سر ایک ہاں جی سمجھا دیں، یہ ابو طالب سر اتنا زیادہ ریگارڈ کیوں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے، خاندان تھا نا، خاندان میں اب ظاہری بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ والد صاحب بھی نہیں رہے، والدہ بھی نہیں رہی، تو ظاہری بات ہے خاندان میں ایک ایسا بچہ جس کے والد بھی نہ رہے ہوں، والدہ بھی نہ رہے ہوں، اور آپ کے وہ بھائی کی اولاد ہو، سگے بھائی کے، ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے لیکن اللہ نے بیٹے پہ بھی ترجیح دے رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے بہرحال، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی ان کو دیا، بدلہ بھی ان کا دیا۔ لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کوشش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ہمیں ملتا ہے نا کہ آخر وقت میں مطلب مقاطع کے بعد وہ بیمار ہو گئے تھے، یہ سوشل بائیکاٹ کے بعد 1090 کی بات ہے، اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئے، تو اس بیماری میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے پاس گئے اور انہیں کلمہ پڑھنے کو کہا تھا نا کہ صرف میرے کان میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں تو میں اللہ کے ہاں مطلب آپ کی طرف سے آپ کہہ لیں شفیع بن جاؤں گا، سفارشی بن جاؤں گا۔ لیکن اس وقت آتا ہے کہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ یا اس طرح سے بعض اور سرداروں کے نام ملتے ہیں، وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے آر دلائی حضرت ابو طالب کو کہ ساری زندگی اپنے باپ کے دین کے اوپر، عبد المطلب کے دین پر جاتے جاتے کیا مطلب ڈر گئے آپ؟ تو وہ پھر انہوں نے آخر میں یہ الفاظ کہے کہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ۔ لیکن روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انہوں نے ہماری مدد کی، نصرت کی، اس وجہ سے سب سے کم تر سزا اگر کسی کو ملے گی تو ابو طالب ہے، کہ جہنم کی آگ ان کی ٹخنوں سے اوپر ان کے وجود کو ٹچ نہیں کرے گی۔ تو خیر بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ عام الحزن کہلاتا ہے نا، یہ 1090 کہ دو آپ کے جو بڑے سپورٹرز تھے ان کی وفات ہوئی، ایک تو حضرت ابو طالب کی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً کوئی 6 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت تک جنازے کے احکامات جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن مطلب تجہیز اور تکفین وغیرہ تو ہوتی تھی، لیکن جنازے وغیرہ کے احکامات بعد میں نازل ہوئے، نماز جنازہ کے۔ تو صحیح بخاری میں یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور نہیں بلکہ یہ وفات کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت خدیجہ کو کہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے سلام کہا ہے۔ مطلب ان کے مناقب میں کافی اس قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو عام الحزن جو ہے اس میں دو بڑے لوگوں کی وفات ہوئی، ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ کی۔ یہ افسار اس لیے کہا جاتا ہے، اس کو غم کا سال تھا۔ اس کے بعد روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو لہب جو ہے نا، اس کے دل میں کوئی ہمدردی پیدا ہو گئی اور اس نے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی مخالفت ترک کر کے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی وہی پوزیشن جو کہ ابو طالب والی تھی۔ تو ابو جہل اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مطلب اب ظاہر بات ہے وہ خاندانی یہی کہتے تھے نا کہ ابو طالب بھی چلے گئے، خدیجہ بھی چلی گئیں، ان کے دادا، والد، والدہ ساری چلے گئے، ساروں نے کٹ کیا ہوا ہے، سارے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو وہ ایک چچا والی بات تو تھی، تو وہ ابو جہل پاس چلا گیا۔ تو ابو جہل نے جا کے کہا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو پوچھو کہ تمہارے باپ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر جو ہے نا ابو لہب اس سے بگڑ گیا کہ ہمارے باپ دادا کو تو وہ کہتے ہیں وہ گمراہ تھے۔ تو یہ کیونکہ وہ ظاہری بات ہے بت پرستی کے اندر جو ہے وہ فوت ہوئی۔ ان کی بات ہو رہی ہے عبد المطلب جی مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی تھی نا، مطلب سیرت کی روایتوں میں یہ ہے کہ ابو لہب نے پوچھا تھا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہمارا باپ کہاں پر ہے. ابو لہب کا باپ عبد المطلب آپ کے دادا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جہنم میں, آپ نے کہا جو بھی شرک کے اوپر مرا, بت پرستی پہ مرا, تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات کہی نا, ایک عمومی بات کہی, لیکن وہ اس سے بگڑ گیا, وہ اس سے بگڑ گیا. تو عام الحزن کے بعد ایک جو بڑا واقعہ ہمیں ملتا ہے یہ, یعنی 10 نبوی کے بعد, وہ یہ ہے کہ مکہ سے باہر جو ہے نا وہ اب اسلام کا پھیلاؤ شروع ہو گیا. ابھی تک تو یہ تھا کہ مکہ کے لوگ زیادہ تر وہ اسلام قبول کر رہے تھے. اللہ نے مکہ سے باہر لوگوں کے دلوں میں نا جہاں جہاں کہیں کچھ, کسی کے سینے میں کچھ نور تھا, کچھ روشنی تھی, تو اب وہ لوگ آنا شروع ہو گئے نا, ان کا رخ مکہ کی طرف پھیر گیا نا, مطلب خبریں ان تک پہنچی تو اب اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا, تو وہ مکہ میں آ کے اسلام قبول کرنے لگ گئے. تو اس میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی, ان کا تذکرہ ملتا ہے. دوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. یہ نیچے رہتے تھے یمن کی سائڈ پہ نا, نیچے بنو ثقیف سے نیچے رہتے تھے. تو یہ مالدار بھی بہت تھے, سرداروں میں سے تھے, شاعر بھی تھے, مہمان نواز بھی تھے, بڑی ان میں اللہ نے خصلتیں رکھی تھیں. تو یہ مکہ میں آئے, تجارت وغیرہ کی غرض سے لوگ آتے تھے. تو اب قریش کو یہ ہوتا تھا کہ بڑا آدمی مکہ میں جب بھی آتا تھا تو اسے سب سے پہلے آپ کے بارے میں نیگیٹو کرتے تھے تاکہ ایمان نہ لے آئے. تو انہوں نے ان کو نیگیٹو کر دیا آپ کے بارے میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوتا تو کانوں میں نا روئی ٹھونس لیتا تھا کہ اگر اتفاق سے آپ سے ملاقات بھی ہو جائے اور آپ کوئی بات بھی کریں تو مجھے سنا ہی نہ دے, مطلب میں اتنا نیگیٹو ہو گیا. کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. اب آنکھیں تو بند نہیں تھی تو جب میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو میرے دل میں بات آئی کہ یار تم کتنے بے وقوف ہو, مطلب تم شاعر ہو, قادر کلام ہو, تو تم ایک انسان کے کلام کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کی کیا ویلیو ہے, کیا قدر و قیمت ہے, ایک شاعر ہو کے. میرے دل میں جب یہ باتیں آئیں تو میں نے کہا نہیں, ایک شاعر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں ان کے پاس جاتا ہوں, میں ان سے سنتا ہوں کیسا کلام ہے ان کے پاس, دیکھتے ہیں. تو یہ چلے گئے آپ کے پاس, کہتے ہیں دیکھیں جی میں تو شاعر ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کو اپنا کلام سناؤں, اور میں نے سنا آپ کے پاس بھی کچھ ہے تو آپ بھی سنائیں, ذرا دیکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ اپنا اشعار سنانا شروع ہو گئے. تو جب انہوں نے اپنے اشعار سنا لیے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخری 3 کل پڑھ کے سنائے. تو انہوں نے جب سنے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا نا. ظاہری بات ہے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ کہاں شاعری اور کہاں قرآن. تو آپ نے ان کے لیے پھر دعا بھی فرمائی. یہ کہنے لگے کہ جی پیچھے نہ پوری قوم ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ساری ایمان لے آئے, تو مجھے کوئی نشانی مل جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ چاہیں, آپ کو نشانی مل جائے گی جو آپ چاہیں گے. تو یہ بتلاتے ہیں کہ جب میں وہاں سے مکہ سے واپس ہوا اپنی قوم کی طرف, تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی, اس بہت گہری اندھیری رات تھی. تو میں نے دل میں سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نشانی دے گا, تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ نشانی ظاہر کر دے. تو کہتے ہیں کہ میرے یہاں پیشانی پہ نا وہ ایک لائٹ, ایک روشنی, ایک چمک, ایک نور پیدا ہو گیا. اب وہ ارد گرد ساری روشنی ہو گئی اس کی وجہ سے. اب میں بڑھتا چلا جاتا تھا اپنی قوم کی طرف, مطلب قریب پہنچ گیا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ قوم کے لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو کوئی بیماری ہے, مطلب اس کو کوئی عیب نہ سمجھ لینا, بجائے اس کے کہ میں ان کو مروب کرنے کے لیے نشانی دکھانے کے چکر میں ہوں تو وہ اس کو کوئی عیب سمجھ کے مجھے دھتکار ہی نہ دیں, یعنی انہیں یہ چیز اتنی عجیب لگے.
تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کہیں اور منتقل ہو جائے. تو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی, تو وہ ان کی لاٹھی کے جو سرا تھا جہاں سے لاٹھی پکڑتے ہیں تو وہ روشنی اس میں منتقل ہو گئی. خیر بہرحال یہ پھر اپنی وہاں قوم میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بیوی کو دعوت دی, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. بلکہ ان کے قبیلہ دوست کا باقاعدہ ایک بت تھا جہاں یہ مطلب جا کے عبادت کرتے تھے. تو اپنی قوم کے پاس بھی گئے, قوم نے انکار کر دیا. پھر آپ کے پاس آئے تو کہنے لگی جی میری قوم کے لیے آپ بد دعا کریں, وہ تو میری بات نہیں مانی. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا. تو پھر بعد میں ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. 70-80 گھرانے تھے, وہ سارے ایمان لے آئے تھے. لیکن بعد میں مدینہ میں جا کے پھر خیبر کی زمینوں میں ان کو حصہ بھی ملا تھا. تو ایک تو یہ اس طرح سے کچھ انفرادی طور پہ لوگ ایمان لے کے آنا شروع ہوئے اور اپنے قبیلوں میں جا کے انہوں نے دعوت دینا شروع کی. ابو ذر غفاری کا قصہ ہم نے سنا تھا. یہ زمانے جاہلیت سے مواحد تھے. یہ جتنے بھی قبائل تھے یہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو یہ اپنی ہی جگہ پہ رہے ہیں یا؟ ہاں حکم تو آ گیا تھا نا کہ مدینہ ہجرت کریں, تو ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے نا تو وہ پھر مدینہ ہجرت کر گئے تھے, وہ لوگ مدینہ ہجرت کر گئے تھے. یہ 70-80 گھرانے تو سر کافی افراد بنتے, جبکہ کافی افراد بنتے کچھ. ہاں کم تعداد کرتے ہوتے تھے 120-22 لوگ. ہجرت کا حکم بھی نا ایک خاص دور تک تھا, یعنی فتح مکہ کے بعد پھر حکم ختم ہو گیا تھا نا, کیونکہ دین غالب ہو گیا نا, دین غالب ہو گیا. تو شروع میں وہ سختی کی گئی کہ ہجرت کریں, جو ہجرت نہیں کریں گے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو سورہ انفال کی آخری آیات ہیں شروع میں سختی کی گئی تھی, لیکن ان میں بھی ریلیکس رکھا گیا ان لوگوں کو جن کے لیے پاسبل نہیں تھا ہجرت کرنا. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غفار قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو ان کو بھی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ جا کے خبر لے کے آؤ. تو ان کے بھائی گیا اور کہا کہ جی بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اتنا تو نہیں میں نے کہا تھا. تو یہ پھر خود آئے, وہاں حرم میں بیٹھے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے گئے, مہمان نوازی کی. پھر دوسرے دن پھر حضرت علی نے حرم میں دیکھا, پھر اپنے ساتھ لے گئے. پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی پھر ساتھ لے گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو بہرحال جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے لا تعلقی, یہ معاملہ تھا ان کا. غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو جب واپس آ رہے تھے تو اونٹ ان کا سست تھا, تو اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا نا, وجہ اس کے کہ اس پہ سواری کرے, سست ہے چل ہی نہیں رہا. تو جو سامان تھا وہ کندھے کے اوپر لادا اور پیدل ہی چل پڑے, مدینہ کی طرف پیدل ہی چل پڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو ان پہ تبصرہ کرتے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحم کرے, اکیلا چلتا ہے, اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. مطلب ان کی لوگوں سے زیادہ بنی نہیں. تو بہت زیادہ جو ہے وہ بنی اس لیے نہیں کہ یہ بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے. ایون کہ عورتوں کے لیے بھی سونا چاندی جائز نہیں سمجھتے تھے, اور اس حوالے سے تھوڑے سخت بھی ہو جاتے تھے کہ یہ کیا دنیا داری ہے یہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان نے پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں, آپ مدینہ سے نکل جائیں. تو ایک ربضہ ایک مقام تھا, وہاں جا کے پھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا. وہاں اکیلے رہتے تھے ایک جھونپڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ, کیونکہ مدینہ میں یہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے نا, تو اس درس میں یہ اسی قسم کی سخت باتیں کرتے تھے, بہت زیادہ سخت. یعنی مطلب جیسے کوئی چیز حلال نہیں رہ جاتی. انہوں نے اپنے اوپر بھی وہ سارا کچھ جو ہے وہ مطلب اس کے دروازے بند کیے ہوئے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں اتنا نہ کریں, بہت ساری چیزیں اللہ نے ان کو جائز قرار دیا, دنیا کی زیب و زینت عورتوں کے لیے جائز ہے, یا اور تو وہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. بہرحال ان کے درس میں لوگ بہت زیادہ شریک ہوتے تھے, بہت زیادہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ نہیں یہ نا ایک رہبانیت کا ایک ورژن جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہو جائے گا, دین کے نام پہ پھیل جائے گا, عام ہو جائے گا. حالانکہ دین کا یہ اس طرح کا ٹرو فیس نہیں ہے.
تو پھر انہوں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں. تو انہوں نے مقام ربضہ پہ پھر اپنی بقیہ عمر گزاری تھی. اور وفات سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی قافلہ جو ہے وہ عراق سے مکہ جا رہا ہو تو اس کے امیر کو کہنا ہے کہ وہ میری جنازہ پڑھا دے. جب ان کی وفات ہو گئی تو وہ غلام نے دیکھا کہ وہ پہلا قافلہ جو آ رہا تھا عراق سے مکہ جا رہا تھا عمرہ کے لیے، تو اس کے امیر حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. تو پھر انہوں نے جنازہ وغیرہ پڑھائی. اسی طرح زماد بن ثعلبہ از شنوہ سے ان کا تعلق تھا. زماد جو ہے نا یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. عربوں میں جھاڑ پھونک کا بڑا رواج ہوتا تھا. سانپ کے کانٹے کی جھاڑ پھونچ، بچھو کے کانٹے کا جھاڑ پھونچ، جنات کا جھاڑ پھونک، اور یہ باقاعدہ اس کے عامل ہوتے تھے نا. ایک انسٹیٹیوشن تھا، ماہرین ہوتے تھے. تھوڑا بہت یہ طب کا بھی کام کرتے تھے یہی عاملین. تو یہ مکہ میں آئے، قریش نے ان کو بھی کہا کہ جی بچ کے رہنا. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کوئی مجنون دیوانگی ہے، اور میں تو اس کا علاج کرتا ہوں، وہ مجھے تو بتاؤ. ہاں تمہارا ایک نوجوان ٹھیک کر دوں گا، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے. وہ الٹا پڑ گیا ان کو، قریش کو. تو وہ چلے گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بڑی ہمدردی میں کہنے لگے کوئی مسئلہ ہے تو میں ایکسپرٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کی قوم کے لوگوں سے سنا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو خیر بار تو وہ اپنا لگے رہے میرے پاس یہ کلام ہے، وہ کلام ہے، وہ کلام ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا میرے پاس بھی کچھ کلام ہے. تو کہنے لگے اچھا آپ سنائیں وہ. تو آپ نے وہ پھر سنایا. وہ دوبارہ کہا کہ دوبارہ سنایا. پھر تیسری مرتبہ. تو اس کے بعد اب انہیں بات سمجھ میں آ گئی. پھر وہ ایمان قبول کر لیا. پھر واپس جا کے اپنی قوم میں بھی تبلیغ کی. حضرت سوید کا تذکرہ ملتا ہے، ان کا اوس سے تعلق تھا، انصار میں اوس کا جو قبیلہ تھا نا. تو حضرت عبد المطلب کے آپ کے دادا کے خالہ زاد بھی تھے، سوید بن صامت. بہت شعر و شاعری میں بہت پختگی تھی ان کے شعر میں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شعر و شاعری میں پختگی کی وجہ سے الکامل کے نام سے معروف تھے. سوید الکامل، یعنی کچھ لوگوں کے شعر میں پختگی آ جاتی ہے نا. تو حج کے موقع پہ یہ آئے تو ان کو بھی خبریں ملی. تو انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے، ہم تو خود بڑے پہنچے ہوئی ہیں. تو یہ بھی آپ کے پاس پہنچ گئے. کہنے جی آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کیا؟ کہ میرے پاس تو لقمان حکیم کا خزانہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا سناؤ. تو پھر انہوں نے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں سنانا شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بہتر کلام ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنایا. تو انہوں نے کہا ہاں واقعتاً آپ کا کلام بہت بہتر ہے. تو اب ان کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ مدینہ واپس گیا نا تو اب اس وقت تک تو ظاہری بات ہے مدینہ میں ایکسیپٹنس تھی نہیں. تبھی تو یہ بات تقریباً کوئی 10-11 نبوی کی ہوگی، 10 نبوی کی ہوگی. تو خزرج والوں نے ان کو قتل کر دیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ویسے ہی ان کی آپس کی چپکلش چل رہی تھی اوس اور خزرج کی. تو خزرج والوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے ہاں جنگ چھڑ گئی، جنگ بواس. وہ پھر جو وجہ بنی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت جو ہے وہ کر گئے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مکہ سے واپسی جب ان کی مدینہ ہوئی تو فوراً یہ کسی جنگ و جدال کے اندر جو ہے وہ قتل ہو گیا. چلیں جی آج اتنا ہی کافی. آگے پھر نیکسٹ ٹائم ہم سفر طائف سے تذکرہ آگے شروع کریں گے انشاءاللہ سے. ٹھیک. تو یہ ہے نیچے، یہ یہاں قریش بیٹھے تھے مکہ میں. یہ نیچے دوس قبیلہ ہے، ثقیف، بنو کنانہ، اور پھر نیچے دوس. یہ عرب قبائل کہاں کہاں موجود تھے. یہ دیکھیں نا، یہ ہم نے پڑھا تھا عبد قیس، یہ یہاں بحرین کے قبیل قریب تھے. عبد قیس کا وفد آپ کے پاس آیا تھا.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ہاں تمہارے علاقے میرے دیکھے بالے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے تھے کہ آپ نے وہ علاقے بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں وہاں ایران کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں خلیج فارس کے پاس. یہ عبد قیس ہے نا, یہ عبد قیس ہیں. تو یہ یہاں بحرین ہے نا یہاں پہ پیچھے, تو یہ یہاں سے آئے تھے نا عبد قیس کے لوگ مکہ میں آپ سے ملنے کے لیے. اچھا آپ اس کو قطیف کہتے ہیں. چلیں بہرحال یہاں مختلف علاقے ہیں میرے خیال میں, اوپر ادھر کویت بھی ہے اور یہ خلیج فارس ہے نا, یہ پرشین گلف ہے نا, تو یہاں اوپر کویت بھی ہے, بحرین بھی ہے یہاں, اور احسا کا علاقہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوست قبیلہ یہاں پر ہے نیچے. یہ قریش یہاں بیٹھے تھے مکہ میں, نیچے ثقیف والے تھے, یہ جو ہیں اپنا بنو حوازن اور بنو ثقیف, یہ وہ ہے نا جن کے ساتھ حنین اور دوسری جنگیں ہوئی تھیں. اور نیچے جو ہے یہ بنو کنانہ بیٹھے ہیں. پھر نیچے دوس والے, اس سے نیچے یہ نجران عیسائیوں کا علاقہ تھا. نیچے پھر صنعاء یہ یمن ہے. بنو غطفان یہ اوپر ہے, یہ جو بنو غطفان کے لوگ آئے تھے جب غزوہ خندق میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, بنو کلب, یہ بنو کلب تھے. بنو طیب, بنو بکر بن وائل, یہ وہاں بیٹھے تھے. تو پورے جو ہے نا عرب کے اندر یہ پھیلے ہوئے تھے جو قبائل تھے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.